دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سیٹھ سندر ملہوترا سے حاصل ہونے والی معلومات غلط نہیں تھی۔ بعض دیگر ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ انقریب 200 ایسے بھارتی ایجنٹ وادی کشمیر میں داخل ہونے والے تھے، جنہیں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور بھارتی انٹیلیجنس را نے دہشت گردی اور تخریب کاری کی خصوصی تربیت دی تھی۔ ان بھارتی ایجنٹوں میں مردوں کے علاوہ خوبصورت دوشیزائیں بھی تھیں۔ منصوبے کے مطابق یہ تربیت یافتہ ایجنٹ پہلے سری نگر پہنچتے اور وہاں سے سیاحوں کے بیس میں نہ صرف بھارت کے زیر تسلط بلکہ آزاد کشمیر میں بھی پھیل جاتے اور کشمیری عوام کو مجاہدین اور پاکستان کے خلاف بھڑکا کر انہیں ان کی حمایت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے۔ اطلاعات کے مطابق یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ایک دو روز بعد 50 کی ٹولیوں میں سری نگر پہنچنے والے تھے۔ ان اطلاعات کی تصدیق ہوتے ہی رحمان بابا نے وادی میں بکھرے ہوئے تمام مجاہدین کو الرٹ کر دیا اور کچھ ایسے مجاہدین کو سری نگر طلب کر لیا جن کا شمار مجاہدین کے کفن پوش دستوں میں ہوتا تھا۔ سری نگر میں موجود تمام مجاہدین کو شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا گیا۔ ایئرپورٹ، ڈل جھیل اور ان ہوٹلوں اور عمارتوں کی بھی نگرانی شروع کر دی گئی جہاں سیاحوں کے بیس میں آئے جانے والے بھارتی ایجنٹوں کے ٹھہرائے جانے کا امکان تھا۔ مشی اگرچہ بہت عرصہ پہلے ڈل جھیل میں اپنی ہاؤس بوٹ چھوڑ چکی تھی، لیکن رحمان بابا کی ہدایت پر وہ ایک بار پھر اپنی ہاؤس بوٹ پر آ گئی۔ نیلم بھی اس کے ساتھ تھی۔ باہر سے آنے والے سیاح عام طور پر ہاؤس بوٹس میں قیام کرتے تھے، اس لیے نیلم اور مشی اپنی ہاؤس بوٹس میں رہ کر ان کی نگرانی کر سکتی تھی۔ 5 دیگر مجاہدین کو ڈل جھیل میں مختلف ہاؤس بوٹوں پر مختلف حیثیتوں سے تعینات کر دیا گیا۔ اس روز مشی اور نیلم اپنی ہاؤس بوٹ کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ ہاؤس بوٹ کسی مکان ہی کی طرح تھی اور اس میں 5 کمرے تھے، ایک کشادہ کامن روم اور 4 چھوٹے کمرے جنہیں بیڈ رومز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پچھلی طرف کچن اور باتھ روم بھی تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ اور تھا جسے سرونٹ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مشی کا شوہر جب زندہ تھا تو وہ خود اس کمرے میں رہتا تھا۔ یہ ہاؤس بوٹ ایک بڑی فیملی کے لیے بے حد مناسب تھا۔ الگ الگ لوگوں کو بھی کمرے کرائے پر دے دیے جاتے تھے۔ نیلم اور مشی رات بھر ہاؤس بوٹ کی صفائی ستھرائی میں لگی رہی۔ ان کے ساتھ عمر نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ عمر کا تعلق بھی لبریشن فرنٹ سے ہی تھا۔ وہ مشی کی ہاؤس بوٹ سے 4تھے نمبر کی ہاؤس بوٹ پر تھا اور اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ گیا تھا۔ صبح صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر مشی نے رنگین ٹیلی ویژن اور VCR بھی لا کر بوٹ کے کامن روم میں رکھ دیا۔ ڈل جھیل میں صرف چند ہاؤس بوٹ ایسی تھیں جن میں TV اور VCR موجود تھے۔ غریب کشمیری ایسی تعیش پسندی کے متحمل تو نہیں تھے، لیکن انہیں سیاحوں کو اپنی ہاؤس بوٹ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا سامان کرنا پڑتا تھا۔ مشی نے ضرورت اور آرائش کی چند اور چیزیں بھی لا کر ہاؤس بوٹ میں رکھ دی تھی۔ شام 5 بجے مشی، نیلم اور عمر ہاؤس بوٹ کے چھوٹے سے عرصے پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے کہ 2 پولیس والے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں نوٹ بک اور پنسل تھی۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اگر تلاشی وغیرہ لینے کے لیے آتے تو رائفلیں کندھوں کے بجائے ہاتھوں میں ہوتی۔ مشی وغیرہ قہوے کے گھونٹ لیتے ہوئے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ دونوں پولیس والے ہاؤس بوٹ اور جھیل کے کنارے کے درمیان پل کی طرف لگے ہوئے تختوں پر چل کر بوٹ پر آ گئے۔ ارے مشی، تم؟ ایک پولیس والے نے مشی کی طرف دیکھتے ہوئے قدر حیرت سے کہا۔ سنا تھا کہ تم اپنے پتی کی موت کے بعد سری نگر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جانا کہاں تھا حوالدار جی؟ مشی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہی تھی۔ گاؤں سے یہ میری بہن آ گئی تو اس نے مشورہ دیا کہ ہاؤس بوٹ کو چالو کیا جائے۔ سیزن شروع ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مہمان تو آتا ہی رہے گا۔ تمہاری یہ بہن خوبصورت ہونے کے ساتھ عقل مند بھی ہے۔ پولیس والے نے مسکراتے ہوئے نیلم کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں نے ہاؤس بوٹ چالو کرنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک وقت پر کیا ہے۔ کل صبح سیاحوں کی ایک بہت بڑی پارٹی سری نگر آ رہی ہے۔ وہ لوگ چند روز سری نگر میں رہیں گے، پھر وادی کی سیر کے لیے چلے جائیں گے۔ ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا وہ سرکاری مہمان ہیں حوالدار جی؟ مشی نے پوچھا۔ نہیں، دلی میں کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، اس کی بیٹی بھی ساتھ آ رہی ہے، اس لیے یہ خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے، حوالدار نے کہا۔
और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, चलो जरा तुम्हारी ये हाउस बोट तो देखें, इसमें कितने अफराद समा सकते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए हवालदार जी, 15-20 तो आ ही जाएंगे, मिशी कहते हुए दोनों पुलिस वालों के साथ अंदर चली गई। नीलम और उमर अपनी जगहों पर बैठे कहवा पीते रहे। 4 मिनट बाद मिशी और पुलिस वाले वापस आ गए। नहीं मिशी, वही पुलिस वाला बोला, 15-20 नहीं, तुम्हारी हाउस बोट में ज्यादा से ज्यादा 8 अफराद को जगह दी जा सकती है। 4 कमरे हैं ना, एक कमरे में 2 अफराद काफी हैं। बड़े घरों के लोग हैं, एक कमरे में 2 अफराद ठीक रहेंगे। पुलिस वाले ने नोटबुक में मिशी की हाउस बोट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख लिया। ये लो 6,000 रुपए, इस रकम में तुम्हारी हाउस बोट का 3 दिन का किराया और मेहमानों के खाने के अखराजात शामिल हैं। उन्हें खाना ढंग का मिलना चाहिए। लो यहाँ दस्तखत कर दो। मिशी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। 3 दिन के लिए इतनी बड़ी रकम आज तक नहीं मिली थी। उसने नोट लेकर गिने, फिर नोटबुक पर दस्तखत करने लगी, लेकिन उसने हाथ रोक लिया। हवालदार जी, यहाँ तो 16,000 रुपए लिखे हुए हैं। उसने कहा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। पुलिस वाला मुस्कुराया, 6,000 तो तुम्हारे पति ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे। मेहमानों के खाने पर भी तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो लोग सुबह चाय पी कर निकल जाया करेंगे और रात को किसी होटल में खाना खा कर ही वापस आया करेंगे। शहर के हालात तुम देख रहे हो, कोई चीज तो मिलती नहीं, लोग हर चीज के मुंह मांगे दाम मांगते हैं। अच्छा यूं करो, मुझे 3,000 और दे दो, मिशी ने कहा। बड़ी ले दे के पुलिस वाले ने उसे 1,500 रुपए मजीद दे दिए। जब वो चलने लगे तो उमर उनके रास्ते में आ गया। हवालदार जी, मेरी बोट भी देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास है, झील की रानी है, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। उसने मिन्नत समाजत वाले लहजे में कहा, चलो तुम्हारी हाउस बोट भी देख लेते हैं। पुलिस वाले उमर के साथ चले गए। उसी रात रहमान बाबा को इतला मिल गई कि कल सुबह जहाज से 50 तकरीबकार सियाहों के रूप में श्रीनगर पहुंच रहे हैं और उनकी रिहाइश के लिए डल झील की हाउस बोट्स बुक करवा ली गई हैं। उन तमाम बोट्स पर मुजाहिदीन मुख्तलिफ हैसियतों से मौजूद थे। मिशी ने उसी शाम मेहमानों के लिए राशन वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। दूसरे दिन 11 बजे एक बस डल झील के किनारे पर आकर रुकी। उस बस में वही सियाह थे जिनके लिए एक रोज पहले ही हाउस बोट्स का इंतजाम कर दिया गया था। उन सियाहों को मुख्तलिफ हाउस बोट्स में तकसीम कर दिया गया। मिशी के हिस्से में जो 8 सियाह आए थे उनमें 7 लड़कियां और 1 मर्द था। उसे बताया गया था कि उन लोगों का ताल्लुक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से था। लड़कियों में से किसी की उम्र भी 24 से ज्यादा नहीं थी और वो वाकई बेहद हसीन थी। उनके साथी मर्द की उम्र 30 के लगभग थी। वो उनमें से एक लड़की का शौहर था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो लोग निशात बाग और शालीमार वगैरह की सैर को चले गए। उन सबको वार्निंग दे दी गई थी कि वो लोग शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वापस आ जाएं। वो लोग मुख्तलिफ टोलियों में गए थे और वापस भी टोलियों की सूरत ही में आए थे। उनमें मजमूई तौर पर 18 से कम थे। उनके साथियों को भी इल्म नहीं था कि वो कहाँ रह गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उनकी तशवीश में इजाफा हो रहा था। गुम होने वाले सियाहों में 4 मिशी के हाउस बोट के मेहमान भी शामिल थे। उनमें 2 मियाँ बीवी भी थे और 2 लड़कियां भी। रात 10 बजे पुलिस वाले हाउस बोट्स पर इंक्वायरी करते फिर रहे थे। मिशी और नीलम से भी उनके बारे में पूछा गया, लेकिन जाहिर है वो उनके बारे में क्या बता सकती थी। पुलिस ने गुमशुदा सियाहों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें तलाश कर लेना आसान काम नहीं था। दूसरे दिन उन 18 सियाहों की लाशें श्रीनगर शहर से 2 मील दूर दरिया झेलम में मिली। उन सब को गोली मार कर हलाक करने के बाद दरिया में फेंक दिया गया था। उनकी लाशें दरियाफ्त होते ही हाउस बोट्स में मुकीम सियाहों में सनसनी की लहर दौड़ गई। उसके साथ ही पुलिस और फौज हरकत में आ गई। पुलिस और फौज को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि यह मुजाहिदीन का काम था। नामालूम मुजाहिदीन की तलाश में पुलिस ने बाज़ घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में शहर में कई मकामात पर मुजाहिदीन और फौजो पुलिस में झड़पें भी हुई। डल झील में हाउस बोट्स पर मुकीम सियाहों को उसी रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वो रात श्रीनगर पुलिस और फौज के लिए क़यामत बन गई। शहर का वो इलाका जहां सरकारी बंगले थे, वजीरों की कोठियां और सरकारी दफातर थे, रात भर खौफनाक धमाकों से गूंजता रहा। ये धमाके उन कोठियों पर हुए थे जहां उन सियाहों को रखा गया था। पुलिस और फौजी रात भर इधर से उधर दौड़ते रहे। मुजाहिदीन और पुलिस में आंख मचोली रात भर जारी रही। उन सियाहों में से सिर्फ 6 अफराद जिंदा बच सके थे, जिन्हें हिफाजत के ख्याल से फौज के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। ये हंगामे कई रोज जारी रहे। कई घर जले, कई माओं की गोद जुड़ी, कई सुहागनों के सुहाग लुटे।
اور کئی معصوم عورتیں بھارتی درندوں کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو سے محروم ہو گئیں۔ لیکن بھارتی سازش کا پہلا مرحلہ ناکام ہو گیا۔ اس کے تربیت یافتہ 44 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ جو تربیت یافتہ دہشت گرد اور تخریب کار وادی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے آئے تھے، وہ خود مجاہدین کے ہاتھوں مٹ گئے تھے۔ مجاہدین نے ان لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جن کے نام انہیں سندر ملہوترا سے معلوم ہوئے تھے۔ یہ وہ غدار تھے جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر لیا تھا، اپنی آزادی بیچ ڈالی تھی، لیکن انہیں اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن مجاہدین جانتے تھے کہ ان چند لوگوں کو ختم کر دینے سے ہندو سامراج کی سازشیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ ہندو چین سے بیٹھنے والا نہیں۔ جس طرح فلسطین میں اسرائیلی ہشت پا پیر پھیلا رہا تھا، اسی طرح ہندو کشمیر میں پھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اب کشمیری حریت پرست ہندوؤں کے ناپاک ارادوں کے سامنے آہنی دیوار بن گئے تھے۔ وادی میں مجاہدین اور فوج میں جھڑپیں جاری تھیں۔ تقریباً ایک ہفتے بعد رحمان بابا کو اطلاع ملی کہ راہ کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کی ایک اور پارٹی سری نگر پہنچنے والی ہے۔ یہ اطلاع جموں سے ملی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی تخریب کار اور دہشت گرد 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں جموں میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں سے وہ اسی طرح مختلف ٹولیوں میں مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سری نگر پہنچیں گے اور سری نگر کلب میں جمع ہوں گے، جہاں سے بریفنگ کے بعد انہیں مختلف راستوں سے آزاد کشمیر کی طرف بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ دہشت گردی اور تخریبی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ مجاہدین ایک بار پھر سری نگر میں جمع ہونے لگے۔ سری نگر کلب ہندو دولت مندوں، وزیروں، پولیس اور فوج کے افسروں کی عیاشی کا بہت بڑا اڈا تھا۔ یہاں ہر رات معصوم کشمیری عورتوں کو اٹھا کر لایا جاتا، ان کی چیخیں کلب کے کمروں کی دیواروں میں گھٹ کر رہ جاتی۔ مجاہدین بیس بدل بدل کر سری نگر کلب کی نگرانی کر رہے تھے۔ کوئی ملازم کے روپ میں تھا، کوئی ڈرائیور کے روپ میں، اور کوئی بکاری کے روپ میں کلب کی عمارت کے قریب ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ رحمان بابا کو سری نگر کلب کے بارے میں ساری اطلاعات مل رہی تھی۔ تیسرے دن شام سے پہلے 60 بھارتی دہشت گرد سری نگر کلب میں جمع ہو چکے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور خوبصورت عورتیں بھی۔ تیسرے دن شام ہی کو رحمان بابا کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بعض ایسے لوگ بھی سری نگر کلب میں داخل ہوئے ہیں جن کا تعلق وادی کشمیر کی سیاست سے ہے۔ وادی کشمیر کے یہ چھوٹے چھوٹے نام نہاد سیاسی لیڈر کبھی سری نگر کلب جیسی جگہ پر آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن آج وہ بڑے پراسرار طریقے سے کلب میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ کلب کی حفاظت کے لیے پولیس گارڈز موجود تھے۔ 4 مسلح پولیس کانسٹیبل آگے والے گیٹ پر تھے اور 4 پچھلے گیٹ پر۔ وہ کلب کے اندر آنے جانے والے لوگوں کے علاوہ سڑک پر سے گزرنے والوں پر بھی کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بکاری جو شام تک کلب کے قریب نظر آیا تھا، اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ کلب میں ایک ہنگامہ جاری تھا۔ مرکزی ہال میں 2 ہندو رقاصائیں نیم اوریاں لباس میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ کلب کے اندر رقص و سرور کے ہنگامے جاری تھے اور باہر ایک اور ڈرامہ ہو رہا تھا۔ پولیس کی ایک موبائل وین کلب کے مرکزی گیٹ پر آ کر رکی۔ اس میں 6 پولیس والے سوار تھے جو وین رکتے ہی نیچے کود گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھی۔ موبائل وین کا انچارج گیٹ پر متعین سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا۔ تم لوگ ہیڈ کوارٹر جاؤ، یہاں اب صبح تک یہ لوگ ڈیوٹی دیں گے، انچارج نے کہا۔ لیکن سر، پہلے سے ڈیوٹی پر متعین ایک کانسٹیبل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن موبائل وین کے انچارج نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، تم لوگوں سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، انچارج گرایا۔ بنارسی گیٹ پر کھڑے ہوئے ایک کانسٹیبل نے اپنے ساتھی کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ دائیں طرف آخر میں جو کانسٹیبل کھڑا ہے وہ رحمان بابا کا ساتھی ہے۔ کیا آپ بکتے ہو؟ بنارسی بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جس رات یہ لوگ رحمان بابا کو اسٹریچر پر ڈال کر پل عبور کر رہے تھے، اس روز میں بھی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس شخص کا چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان کا تعلق پولیس کے محکمے سے نہیں ہے۔ یہ لوگ کشمیری دہشت گرد ہیں اور ان کے ارادے خطرناک نظر آ رہے ہیں، پہلے کانسٹیبل نے کہا۔ بنارسی 2 قدم آگے بڑھ گیا اور موبائل وین کے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ اپنی شناخت کرائیں گے سر؟ کیا آپ بکتے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ انچارج گرایا۔ گرفتار کر لو انہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ بنارسی اور اس کے ساتھی ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کشمیری دہشت گرد ہیں، فائر! بنارسی چیخا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ موبائل وین پر آنے والے مجاہدین تھے اور اس پارٹی کا انچارج طارق تھا۔ گیٹ پر متعین پولیس والوں کی فائرنگ سے سائد کا جسم چھلنی ہو گیا۔
لیکن اسی وقت طارق اور اس کے ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا۔ گیٹ پر متعین پولیس والوں میں سے 3 مارے گئے، لیکن چوتھا چیختا ہوا کلب کی عمارت میں گھس گیا۔ کلب کے پچھلے گیٹ پر بھی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ چند ہی منٹ میں سری نگر کلب میدان کارزار بن گیا۔ اب کلب کے اندر سے بھی زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ کلب میں اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ مجاہدین پر ہلکی مشین گنوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجاہدین کی ایک اور پارٹی وہاں پہنچ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ رحمان بابا بھی موجود تھا۔ وہ جوانوں کی طرف بھاگ بھاگ کر ہدایات جاری کرتے ہوئے دشمن پر فائرنگ بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے کلب کی عمارت کو آگ لگا دی۔ آگ 2 سمتوں سے لگائی گئی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے شعلے بڑی تیزی سے پھیلنے لگے۔ لوگ چیختے ہوئے کلب کی عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو بھی باہر آتا مجاہدین اسے گولیوں سے بون دیتے۔ کلب کی عمارت پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ اندر سے فائرنگ کے علاوہ چیخن داڑ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک پہلو کے ایک دروازے سے 3-4 آدمی باہر نکلے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کشمیری عوام کے لیڈر گردانتے تھے، لیکن یہ نام نہاد لیڈر ہندوؤں کے ہاتھوں اپنے ضمیر کا سودا کر چکے تھے اور کشمیری عوام کے خلاف سازش میں حصہ لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ طارق اور رحمان بابا اسی طرف تھے۔ رحمان بابا ایک درخت کی آڑ میں کھڑا تھا۔ ان غداروں کو دیکھ کر اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ للکارتا ہوا درخت کی آڑ سے نکل کر ان کی طرف دوڑا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سب مشین گن گولیاں اگل رہی تھی، لیکن اچانک مشین گن کا میگزین خالی ہو گیا۔ رحمان بابا کا جوش کم نہیں ہوا، وہ للکارتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کلب کی عمارت سے نکلنے والے نام نہاد ضمیر فروش ان کشمیری لیڈروں کے ہاتھوں میں بھی سب مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے رحمان بابا پر فائر کھول دیا۔ رحمان بابا کا جسم چھلنی ہو گیا اور وہ چند قدم آگے جا کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ مجاہد جو نصف صدی تک اپنے وطن کی آزادی کے لیے دشمن سے نبرد آزما رہا تھا، جو دشمن کے لیے ہوا بن گیا تھا، جس کا نام سن کر ہندو پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آج اپنوں ہی کے ہاتھوں خاک و خون میں لوٹ گیا تھا۔ اس کی سفید داڑھی خون میں تر ہو رہی تھی۔ طارق رحمان بابا کو گرتے دیکھ کر چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ رحمان بابا سے ابھی 2 قدم دور تھا کہ ضمیر فروش کشمیری لیڈروں کی گولیوں نے اس کا جسم بھی چھلنی کر دیا اور وہ بھی چیختا ہوا رحمان بابا کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ 2 کشمیری مجاہدین اس طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے اس شدت سے فائرنگ کی کہ وطن فروش کشمیری لیڈر دوبارہ عمارت میں گھس گئے۔ کلب کی عمارت اب پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ باہر سے کشمیری مجاہدین بھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ فوج اور پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کو سری نگر کلب پر مجاہدین کے حملے کی اطلاع مل گئی تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فوج کی گاڑیاں کلب کی طرف دوڑ پڑی۔ کلب کو دور دور سے گھیرے میں لے لیا گیا، لیکن کسی مجاہد نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑی دلیری سے پولیس اور فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرتے رہے اور آخر کار وہ سب وطن کی آن پر قربان ہو گئے۔ کشمیر میں تحریک آزادی کا ایک باب ختم ہو گیا۔ اس باب کا حرف آخر ان مجاہدین نے اپنے خون سے لکھا تھا جو اپنے وطن کو دشمن کے قدموں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ دشمن تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن اپنوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار کر دشمن کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اس میں اپنوں ہی کا ہاتھ تھا۔ تاریخ کے صفحات ان حقائق سے بھرے پڑے ہیں۔ رحمان بابا کی شہادت سے کشمیر کی تحریک آزادی کا ایک باب ختم ہو گیا، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی۔ کشمیر کا ہر مسلمان باشندہ رحمان بابا ہے، ہر نوجوان طارق ہے، اور جس قوم میں رحمان بابا، طارق علی، سعید ہاشم، حاجی عثمان، نیلم مشی اور اعظم موسیٰ جیسے سرفروش موجود ہوں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کشمیر سیریز، جو کہ اقبال کاظمی صاحب کے شاہکار ناول آزادی کے متوالے سے لی گئی تھی اور ہمارے چینل اعلان حقیقت کے توسط سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ آپ اگلی سیریز کون سی سننا پسند کریں گے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے، تاکہ ہر کہانی کی ہر قسط بلا کسی روک ٹوک آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ آپ دوستوں کے تعاون اور سپورٹ اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔